اللہ پاک فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے حیات کو، زندگی کو پیدا کیا۔ تو موت کا ذکر اللہ نے زندگی سے پہلے فرما دیا۔ اس میں کہ موت جو ہے سب سے بڑا سچ ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، اور زندگی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جی ہاں، دنیا میں بہت سے لوگ آئے اور آئیں گے جن میں آخرت کا انکار کیا، جنت دوزخ کا، قبر کا، برزخ کا، حتیٰ کہ یہاں تک بھی لوگوں نے انکار کیا کہ اللہ بھی نہیں ہے، دہریے۔ لیکن ان دہریوں کو بھی موت کا انکار نہیں کرنا کہ موت حق ہے، مرنا ہے، موت آئے گی۔ تو موت دنیا میں بہت بڑا سچ ہے اور زندگی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے، اس کا سفر عالم ارواح سے شروع ہوا، جہاں اللہ نے روح بنائی، پیدا فرمائی، پھر اللہ نے انسان کو اس جسم کے اعتبار سے ماں کے پیٹ میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے دو گندے قطروں کو ملا کر 3 اندھیریوں میں رکھ کر خوبصورت انسان بنایا۔ تو جب 4 مہینے میں انسان کا جسم ماں کے پیٹ میں مکمل ہو جاتا ہے تو عالم ارواح سے وہ روح اس کے جسم میں ڈال دی جاتی، فرشتہ لاتا ہے اور وہ اس جسم میں ڈال دیتا ہے۔ پھر جب دنیا میں آنے کا صلاحیت اور استعداد اس میں پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ دنیا میں آنے کے راستے کو آسان کر دیتا ہے اور دنیا میں انسان آ جاتا ہے۔ اب یہ دنیا میں رہے گا تو نہیں، اس کا سفر ہے، آگے سفر ہے آخرت کے اعتبار سے، اور آخرت کی پہلی منزل موت کے بعد قبر ہے، عالم برزخ۔ اور یہ قبر میں بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک دن اللہ پاک اس کو قبر سے بھی اٹھائیں گے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے نکالا تھا، ایسے قبر کے پیٹ سے بھی اس کو نکالیں گے اور حشر کے میدان میں جمع کریں گے۔ قیامت کا دن جو روز حساب ہے، حساب کتاب کا دن ہے، یہ قیامت کے دن میں بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، وہاں سے پھر منتقل ہوگا۔ پل صراط جہنم پر بنا ہوا پل ہے، بال سے باریک، تلوار سے تیز، پانی سے زیادہ نرم، اور ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ 1500 سال کا راستہ، یہ اس پر بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ آگے پل صراط سے گزر کر 2 ٹھکانے ہیں، ایک جنت اور ایک دوزخ۔ جنت اللہ نے اپنا مہمان خانہ بنایا،
اپنے نیک بندوں کے لیے، اور جہنم اللہ نے اپنا جیل خانہ بنایا نافرمانوں کے لیے۔ یہ دو ٹھکانے انسان کے ہمیشہ رہنے کے ہیں۔ کافر اور مشرک جو ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے، ان کی کبھی خلاصی نہیں ہوگی۔ لیکن دنیا میں جس نے کلمہ پڑھا لیکن کلمے کے مطابق زندگی نہیں گزاری، ایسے مسلمانوں کو بھی اللہ جہنم میں داخل کرے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ایک نہ ایک دن اللہ جہنم سے نکال کر اس ایمان کی برکت سے ان کو جنت میں داخل فرمائے، اور آخری جنتی جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کو اللہ رب العزت اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے، 10 گنا بڑی جنت۔ کیسے جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، آخری جنتی بھی پہنچ جائے گا، تو اس موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر جنت اور دوزخ کے درمیان میں ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان کروایا جائے گا کہ لوگوں سنو، آج موت کو بھی موت آ گئی ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جنتی جب یہ سنیں گے، ان کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہے گا۔ ہاں، خوش رہیں گے، کیونکہ دنیا میں انسان کے ساتھ دھڑکا کھڑکا لگا رہتا تھا، ابھی مرے ابھی مرے ابھی مرے۔ چاہے بادشاہ تخت پہ بیٹھا نا، یہ دھڑکا لگا ہوا ہے اس کو، وزیر وزارت پہ بیٹھا ہوا ہے، دھڑکا لگا ہوا ہے اس کو۔ ہاں، امیر غریب فقیر سب موت کا دھڑکا لگا ہوا ہے، لیکن یہ دھڑکا ختم کر دیا جائے گا کہ اب موت نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو جنتیوں کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہے گا، اور جہنمیوں کا اوفو، وہ تو تمنا کرتے ہیں جہنم میں، ارے جیسے دنیا میں ہم تھے، ہاں جی، مصیبتیں آتی کہتے مر جائیں گے، یہاں اب اعلان ہو گیا کہ موت ہی نہیں آئے گی۔ ان کے غم کے بڑھنے کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکے، کتنے غمگین ہو جائیں گے۔ جیسے دنیا میں ہم کہتے تھے نا جی، تکلیف آتی، مشقت آتی، مر جائیں گے، تو آگے اللہ نے بتایا مر کے بھی چین نہ پایا تو پھر کدھر جائیں گے۔ دنیا میں تو آدمی کہتے مر جائیں گے بس، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو انسان کے اصل 2 ٹھکانے یہ ہیں، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ بہت مختصر ہے، تھوڑی ہے۔ عالم برزخ میں ہزاروں سال گزار کر آئے ہیں ہم لوگ۔ ماں کے پیٹ کا دورانیہ تو تھوڑا تھا، اور یہ دنیا کے پیٹ کا دورانیہ ماں کے پیٹ سے تھوڑا زیادہ ہے، لیکن قبر کا پیٹ آدم علیہ السلام سے جو مر گئے، قبر میں چلے گئے، اب تک قبروں میں ہزاروں سال گزر گئے، اور پھر حشر کا پہلا دن
50,000 سال کا دن ہے۔ کتنا 50,000 سال کا دن۔ اگر انسان کو دنیا میں 100 سال اللہ دے دے نا، یہ 100 سالہ زندگی قیامت کے پہلے دن کے مقابلے میں 2 منٹ یا 2.5 منٹ بنتی ہے۔ جی ہاں، کتنی بنتی ہے بھائی؟ تو باقی 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، یہ کتنا بنے گا؟ اسی لیے فرمایا آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان کے گھر میں تو اس کے کان میں کیا کرتے ہیں بھائی؟ اذان دیتے ہیں، ایک میں اقامت بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور جب جاتے ہیں تو جنازے کی نماز میں اذان ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ پہلے اذان دے چکے ہیں اس کے کان میں۔ اب تو اس کی نماز پڑھو اور اس کو اللہ کے حوالے کرو۔ کس کے حوالے کرو؟ ہاں، اللہ کے حوالے کرو اب اس کو۔ تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، ہے بہت تھوڑی، ہے بہت مختصر، لیکن ہے بہت قیمتی۔ قیمتی اس لیے کہ انسان جو دنیا میں 1 منٹ 1 سیکنڈ جو گزار رہا ہے، یا تو اس کی آخرت کی زندگی بن رہی ہے یا انسان کی آخرت کی زندگی بگڑ رہی ہے۔ یہ دنیا کا ہر لمحہ آخرت پر اثر ڈالتا ہے۔ اب دنیا میں اللہ نے کس لیے بھیجا؟ یہ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہر انسان کو موقع دیا ہے۔ کسی کو 50 سال ملے، کسی کو 60 سال ملے، کسی کو 70 سال ملے۔ یہ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہر انسان کو دی۔ اور وہ آخرت کی تیاری کیا ہے؟ اللہ نے نبیوں کو بھیج کر انسانوں کو بتایا کہ جب تمہارے اوپر موت طاری ہو جائے گی اور تم عالم برزخ میں منتقل کر دیے جاؤ گے قبر میں، تو تمہارے پاس فرشتہ آئے گا اور تم سے پوچھے گا من ربک، تیرا رب کون تھا؟ وما دینک، تیرا دین کیا تھا؟ ومن نبیک، تیرے نبی کون تھے؟ ہر انسان سے قبر میں یہ 3 سوال ہونے۔ اب ان 3 سوالوں کے جواب کو تیار کر کے جانا ہے۔ کہ قبر میں جائیں تو تیاری کے ساتھ جائیں۔ اس دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں پھنس کر اور دھوکے میں پڑ کر اپنے مقصد کو نہ بھولیں۔ یہ تو اللہ نے امتحان کے لیے بنائی ہے جی، یہ دنیا رنگ رنگیلی ہے۔ جیسے رنگین غبارہ ہوتا ہے نا، بچے کو دھوکے میں ڈالتا ہے، دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ اور اس میں ایک سوئی لگنے کی دیر ہوتی ہے۔ تو یہ جو رنگین غبارہ ہے نا، یہ انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے، اپنے مقصد سے غافل کر دیتا ہے، اور وہ اس دنیا کے کھیل تماشوں میں لگ کر اپنی زندگی کے قیمتی سرمائے کو برباد کر دیتا ہے۔
اس دنیا میں اس غبارے میں بھی ایک سوئی لگنے والی ہے اور وہ فرشتے کے منہ میں ہے، صرف اس میں پھونک دے گا اور یہ ساری دنیا ختم، اور انسان اسی دنیا کے ساتھ رنگ رنگیلی دنیا۔ وہ اللہ والے نے کہا نا، بچپن نے آ کے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے آ کے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ آگے فرمایا، یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ تو انسان امتحان میں ہے، اور قبر میں جاتے ہی یہ امتحان کا پتہ چل جائے گا۔ اگر تیاری کر کے گیا، اس دنیا کے دھوکے میں نہ پھنسا اور ہر منٹ ہر سیکنڈ کو قیمتی بنایا، اپنے رب کو پہچانا، اس رب کے دین کے بھیجے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزاری، اپنے نبی کو پہچان کر اس کی سنت کے مطابق اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، تو قبر میں پہنچتے ہی فرشتے پوچھیں گے تو ہر سوال کا جواب دینا اس کے لیے آسان ہوگا۔ فرشتہ کہے گا من ربک، کہے گا ربی اللہ، کیونکہ پالنے والا کون ہے بھائی؟ ہاں، اس نے پالنے والا ماں باپ کو نہیں سمجھا تھا، اس نے پالنے والا دکان اور دفتر اور کارخانے اور زمینوں اور نقشوں کو نہیں سمجھا تھا کہ پالنے والا تو اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے۔ ہاں، تو کہے گا ربی اللہ، تیرا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، جس نے مجھے عالم ارواح میں پالا، جس نے مجھے ماں کے پیٹ میں پالا، جس نے مجھے ماں کی گود میں پالا، بڑا ہو گیا تو بھی دکان سے نہیں پلا، اللہ نے پالا، دفتر سے نہیں پلا، اللہ نے پالا۔ تو فرشتہ کہے صدقتا، تو نے سچ کہا۔ وما دینک، کس طریقے پر زندگی گزارا ہے، تیرا مذہب کیا تھا؟ اب اللہ کے حکموں کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کیا تھا، کہے گا الدینی الاسلام، میرا دین تو اسلام تھا، میں اپنی جی چاہی من چاہی پر نہیں چلا تھا، میں تو رب چاہی پر زندگی گزار کر آیا ہوں۔ ہاں، میں کس پر زندگی گزار کر آیا ہوں؟ رب چاہی پر۔ میں دنیا میں پابند بن کے چلا تھا، شتر بے مہار کی طرح نہیں چلا تھا کہ جہاں منہ ڈالا وہاں کھا لیا، جیسے شتر بے مہار ہوتا ہے نا، اپنا کھیت دوسرا کا کھیت، کوئی پتہ نہیں، جہاں بھی منہ ڈالا وہیں سے کھا لیا۔ میں حیوانوں کی طرح زندگی نہیں گزار کے آیا، میں انسان کی طرح زندگی گزار کر آیا ہوں، مسلمان کی طرح زندگی گزار کے آیا ہوں۔ اور مسلمان کون؟ جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے، سرکوبی نہیں کرتا، سر تسلیم خم کرتا ہے۔ ہاں، تو فرشتہ کہے گا صدقتا، ہاں تو نے سچ کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک دکھائی جائے گی، چہرہ مبارک، کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہر عمل میں سنت کی پابندی،
دیکھتے ہی کہے گا کہ یہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے کہیں گے صدقتا، سچ کہا تو نے. اب یہ قبر کے سوالوں میں پاس ہو گیا. اس کے لیے کہا جائے گا جنت کی کھڑکی کھولو، قبر میں جنت کا بسترا بچھاؤ، خوشبوئیں ہوائیں اس کو پہنچاؤ. یہ ریسٹ ہاؤس ہے. کل اس کی ملاقات قیامت کے دن اللہ سے ہوگی. کس سے ہوگی؟ اللہ سے ہوگی. یہ قبر مسلمان کے لیے ریسٹ ہاؤس ہے کہ تھک گیا اللہ کے حکموں کو پورا کرتے، اپنے نفس کے خلاف چلتے چلتے، ہاں مشقت مجاہدہ برداشت کرتے کرتے یہ قبر میں پہنچا ہے. فرشتے کہتے ہیں یہاں سجدہ لو، اپنی نیند پوری کر لو، آرام کر لو. کل کس سے ملاقات ہوگی؟ اللہ سے. اور ہر نبی نے آ کر کہا کہ قیامت کے دن اس وقت تک زمین پیر نہیں چھوڑے گی، قدم نہیں چھوڑے گی جب تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دو گی. زندگی کہاں گزاری، کیسی گزاری، جوانی کی طاقت کو کہاں لگایا، علم پر کیا عمل کیا، مال کیسے کما کر کیسے خرچ کیا. یہ 4 سوال قیامت کے دن ہر انسان سے ہوں گے. اور جس نے دنیا کی زندگی کو وصول کر لیا، اس کے ایک ایک قیمتی زندگی کے لمحے کو قیمتی بنا لیا، تو اللہ بھی جانتے ہیں تو یہ زندگی میں نے اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری، پیارے نبی کے طریقے سے گزاری، دین کے مطابق گزاری. ہاں اس دین میں جو علم تھا اس کے مطابق میں نے عمل کیا، اور مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا، پیارے نبی کے طریقوں کو پورا کیا. اب اس کے لیے کہا جائے گا اس کا عمل نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دو اور اس کو لے چلو، پل صراط سے گزار کر میرے مہمان خانے جنت میں پہنچا دو. اب یہ ٹھکانہ ہے. اور جو دنیا کی اس رنگ رنگلیوں میں کھو گیا، نہ رب کو پہچانا، نہ نبی کو پہچانا، نہ دین کو پہچانا، کھیل کود تماشے میں لگا رہا، ایسا جب قبر میں جاتا ہے نا، پوچھتے ہیں بتا بھائی تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرے نبی کون؟ یہ کہتا ہاں لا ادری، ارے مجھے کوئی پتہ نہیں میرا رب کون تھا، میرا دین کیا تھا، میرے نبی کون تھے. جیسے اور لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا. تو قبر تنگ کر دی جائے گی، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جہنم کی آگ کا بسترا نیچے بچھا دیا جائے گا. ہاں کہتے خوشی کی رات گزرتے پتہ نہیں چلتی، اور غم کا ایک لمحہ گزارنا مشکل ہوتا ہے. قیامت کے دن اٹھا کے اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے نا، شرمندہ ہوگا. ہائے میں نے اپنی زندگی کے قیمتی سرمایے کو کہاں برباد کر دیا. لیکن وہ ہائے کام نہیں آئے گا، روئے گا، آنسوؤں میں ڈوب جائے گا، گھٹنوں تک، ناف تک، شرمندگی کی وجہ سے کہ میں نے اپنی زندگی کے قیمتی سرمایے کو کہاں برباد کر.
حساب کتاب سختی سے لیا جائے گا، کوئی جواب ہی نہیں ہوگا اس کے پاس، گناہوں کا دفتر بھرا ہوا ہوگا، وہ اس کے اوپر پیٹھ پر لاد دیا جائے گا اور اللہ فرشتے سے کہیں گے کھینچو اس بدبخت کو، پھینک دو میرے جیل خانے جہنم کے اندر۔ فرشتے منہ کے بل گھسیٹیں گے اور پلسرات پر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جہنم کی وادی میں پہنچ جائیں گے۔ اور جیسے میں نے کہا کافر مشرک تو ہمیشہ رہیں گے، مسلمان کسی نہ کسی دن جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن پتہ نہیں کتنا عرصہ جہنم میں جلے گا۔ اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت میں ایسی نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہیں، کسی کان نے سنے نہیں ہیں، کسی کے دل پر خیال بھی نہیں گزرا۔ ہاں، کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، پہننے کی نعمتیں، مکانات کی نعمتیں، سواریوں کی نعمتیں، خوبصورت عورتوں کی، حوروں کی نعمتیں، اور وہ جنتی کے استعمال کرنے سے نہ پرانی ہوں گی نہ ختم ہوں گی، اللہ ان نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ اور جہنم، اس کی تکلیفوں کا انسان دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 درجے تیز ہے، 70 گنا تیز۔ کیسے جہنمی کو اللہ جہنم کی آگ سے نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈال دے تو اس جہنمی کو دنیا کی آگ میں نیند آ جائے گی، سو جائے گا۔ اب بتاؤ، کوئی ایک انگارہ اپنے ہاتھ پہ رکھ سکتا ہے؟ کوئی ایک چنگاری برداشت کر سکتا ہے؟ جہنمی اس دنیا کی آگ میں سو جائے گا۔ وہاں کی بھوک، وہاں کی پیاس، کیسے ساری مخلوق کی بھوک پیاس کو جمع کرو، ایک جہنمی کے بھوک اور پیاس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کو اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب۔ تو یہ دنیا کی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، اور یہ ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ رسی کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور کوئی پتہ نہیں کب وہ رسی کو کھینچ لے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے۔ اس کو حضور نے عقل مند کہا ہے، اور ہمارے یہاں عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ جو دمڑی پہ دمڑی جمع کرتا رہے، اس کو کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے۔ یہ ٹھیکروں کو جمع کرنا عقل مندی سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے وقوف ہے وہ انسان جو چلے اپنی جی چائی اور منچائی پر، خواہشات پر، اور اللہ پر جھوٹی امیدیں باندھے کہ اللہ غفور و رحیم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، لیکن قیامت کا دن انصاف کا دن ہوگا۔ جس نے ایک ذرہ برابر خیر کیا ہے اس کو بھی دکھا دیا جائے گا، اور جس نے ایک ذرہ برابر شر کی ہوگی وہ شر بھی دیکھ لے گا۔
اس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اب انسان جو ہے وہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو ایسے قیمتی بنا لے تاکہ مرنے کے بعد ہر منزل میں کامیاب ہوتے ہوتے اپنے اصل ٹھکانے جنت میں پہنچ جائے۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے دنیا میں بھیجا تھا۔ کہاں سے بھیجا تھا بھائی؟ اور یہاں سے گزار کر دوبارہ کہاں پہنچانا ہے؟ جنت میں پہنچانا ہے۔ جی ہاں، تو نبیوں کو اللہ پاک اسی مقصد کے لیے بھیجتا تھا تاکہ مرنے سے پہلے انسان مرنے کی تیاری کر لے، آخرت کی تیاری کر لے، اپنی زندگی کو کھیل تماشوں اور دنیا کے ٹھیکروں کو جمع کرنے میں نہ لگا دے۔ تو یہ نبیوں کا سلسلہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے چلایا، ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، لیکن انسانیت تو قیامت تک آتی رہے گی اور نبی اور رسول کوئی آنے والا نہیں۔ تو کون بتلائے گا، کون سمجھائے گا، کون اس راستے پر تیاری کے لیے ڈالے گا؟ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ نے نبوت کے دروازے کو تو بند فرما دیا، لیکن کار نبوت کو اللہ پاک نے بند نہیں فرمایا۔ کار نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ پہلے یہ ذمہ داری نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے، اب ختم نبوت کی برکت سے وہ ذمہ داری اللہ نے اس امت کی ذمہ لگائی ہے۔ اس امت کو اللہ نے خیر امت بتایا، کنتم خیر امت، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین ہو؟ اخرجت للناس، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو۔ وہ بھلائی کیا ہے؟ تامرون بالمعروف، نیکی کی طرف، دین کی طرف، آخرت کی طرف بلاتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، اور منکرات سے، بے دینی سے، گناہوں سے، نافرمانی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے اس محنت پر تیار کیا۔ دین آپ پر 23 سال میں مکمل ہوا، لیکن محنت پہلے منتقل کی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھتے ہی اس محنت میں لگ گئے، خدیجہ رضی اللہ عنہ محنت کرتے ہی اس محنت میں لگ گئے، علی رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھتے ہی اس محنت میں لگ گئے۔ وہ نبیوں والی محنت ہی ہدایت کا راستہ دکھلاتی ہے، سیدھا راستہ دکھلاتی ہے، اس پہ چلنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو اب یہ ذمہ داری ہر مسلمان کے ذمہ، خود اپنی زندگی کو قیمتی بناتے ہوئے، ہر انسان پر رحم کھاتے ہوئے اس کی زندگی قیمتی بنانے کی محنت کرے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ فرماتے ہیں زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا، اور اگر تم رحم نہیں کرو گے تو تم پر بھی رحم نہیں کیا جائے۔ تو یہ جو نقل و حرکت ہو رہی ہے اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہم بھی آخرت کی تیاری میں لگ جائیں، اور ہر مسلمان کو بلکہ ہر انسان کو اس تیاری پر لگا دیں تاکہ دنیا کے دھوکے سے نکل جائے اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، اللہ کے حکموں کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرے۔ جی ہاں، تو اس کے لیے حضرات صحابہ اکرام نے اپنا سب کچھ لگا دیا، اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچایا۔ آج ان کی قبریں بھی دنیا میں بنی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، تو اب ہماری ذمہ داری، عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں، پوری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے، تو ہم بھی اس دھوکے سے نکلیں، لوگوں کو اس دھوکے سے نکالیں۔ رنگ رنگیلی چیزوں نے جو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں اچانک موت آ گئی بس پھر منہ کھلا کا کھلا رہ جائے۔ تو یہ جو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اسی محنت کو سیکھنے کے لیے،
کہ لوگوں کو جو غلط راستے پر چل رہے ہیں صحیح راستے پر کیسے لانا ہے. پہلے اپنے آپ کو اس راستے پہ ڈالنا ہے. 4 مہینے اس لیے لگا رہے ہیں غلط یقین سے نکلیں، غلط اعمال سے نکلیں، غلط اخلاق سے نکلیں، غلط نیتوں سے نکلیں، بلکہ صحیح یقین، صحیح اعمال، صحیح اخلاق، ہمدردی، خیر خواہی کا جذبہ. یہ 4 مہینے تو ہم اس لیے لگا رہے ہیں. تو یہ کام صرف 4 مہینے کا نہیں ہے، یہ کام ہماری موت تک کے لیے ہے. کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے. کون کون تیار ہے؟ تو اس مجمع میں تو بہت سے ساتھی ہیں جو چلے کے لیے آئے واپس جا رہے ہیں، کچھ کم و بیش اوقات کے لیے آئے واپس جا رہے ہیں. اس محنت کا پہلا قدم تو 4 مہینے ہے. جیسے ماں کے پیٹ میں جسم 4 مہینے میں مکمل ہوتا ہے، ایسی 4 مہینے میں انسان اس کام کے اعتبار سے کہ پہلے چلے میں اترتا ہے زنگ، دوسرے چلے میں چڑھتا ہے رنگ، اور تیسرے چلے میں آتا ہے ڈھنگ. 3 چلے تو اس کام کا پہلا قدم ہے. اگر وہی نہیں اٹھائے تو آگے کیا اٹھائیں گے؟ عالمی نبی کے عالمی امتی ہو کر پوری دنیا میں جانا ہے. اب جس نے 4 مہینے نے لگائے اس کو ملکوں میں بھیجتے. تو اس مجمع میں سے جو ساتھی چلے کے بعد اس کے بعد جا رہے ہیں کم و بیش، وہ ابھی کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. 4 مہینے سے پہلے نہیں جائیں گے. کام کو سیکھ کر جائیں گے، ساری زندگی کام کریں گے انشاءاللہ. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اور ہمارے بڑے فرماتے ہیں اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. دل میں آ رہی ہے لیکن تھوڑی سی جھجک ستاتی ہے. کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ گے شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی. شیطان کہتا ہے آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں. ارے پچھلے سال بھی تو چلے کے بعد شیطان کی بات مان کر آپ چلے گئے، اس سے پچھلے سال بھی چلہ لگا کے چلے گئے. یہ کب تک شیطان کے دھوکے میں ہم پڑے رہیں گے؟ ابھی اللہ نے موقع دیا ہے، چلہ پورا ہو گیا ہے 41 42